ذکر، اذکار، وظائف پڑھنے کا تقریباً ہر انسان کا شوق ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ، یقیناً جتنی شان مقام والی ہستی ہوتی ہے اتنی شان مقام والا وظیفہ بھی ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں 4 اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور انداز یہ اختیار فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کام اس مبارک مہینے میں کثرت سے ہونے چاہیے۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں جس سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ 2 کام ایسے ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، وہ 2 خصلتیں، وہ 2 کام، وہ 2 عمل، وہ 2 وظیفے جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، ان میں سے پہلا عمل، پہلا وظیفہ، پہلا جملہ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ دوسرا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، دوسرا کون سا؟ جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس سے رب خوش ہوتا ہے، جس سے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، جو پڑھنے والے اور رب کے درمیان میں واسطہ اور لنک بن جاتا ہے۔ دوسرا عمل، اس کے سامنے بخشش کی، مغفرت کی اور استغفار والے عمل کی کثرت کرنی ہے۔ یہ کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ اور کلمہ تجدید ایمان لا الہ الا اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ جو ذکر اور وظیفہ ہے، ورد ہے، وہ لا الہ الا اللہ تک ہے۔ اس کی گواہی دینا، اس کو بطور ذکر اور وظیفے کے پڑھنا، اور اس کلمے کی روح یہ ہے کہ اپنے رب کو وحدہ لا شریک ماننا، عبادت اسی کی، بندگی اسی کی، معبود ایک اکیلا اللہ ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں، زمین کی پستیوں میں، بر میں بحر میں، خشکی میں تری میں، روشنی میں اندھیرے میں، پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں معبود ہے تو ایک اکیلا اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور اس لا الہ الا اللہ کی اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے علماء کرام بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اور اس کلمے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، آدم علیہ السلام ہے تو لا الہ الا اللہ، نوح علیہ السلام ہے تو لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یا اللہ ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا،
وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اس سے بات فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو سنیے اللہ رب العزت نے فرمایا او آتیت افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب ان سب سے آپ کو افضل چیز عطا کی ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب میرا نام تیرا نام کٹھے جڑ گیا ہے، ابھی کبھی جدا نہیں ہوگا۔ وہ کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی عنوان سے پہلے وظیفے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں تذکرہ فرمایا، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر، سب سے بیسٹ ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کے ورد سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے، اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اس کی معبودیت کا تذکرہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی کہ یہ سارے اللہ کی پہچان کر لے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ اور دوسرا عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اس کو عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ارشاد سناؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جس نے استغفار کی کثرت کی، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہر غم ختم کر دے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تینوں مسئلے ہمارے ہیں، تینوں مسئلے استغفار سے حل ہو رہے ہیں۔ تنگی پریشانی سے نکل رہا ہے، غم ختم ہو رہے ہیں، روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دو خصلتیں ایسی ہیں جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالی سے جنت کو مانگنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے۔ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ جنت کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 1000 آیات میں جنت کا تذکرہ کیا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو دعوت دی اس دعوت میں جنت کا تذکرہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں جنت کا تذکرہ ضرور تھا۔ اس لیے آپ مسنون دعاؤں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت مانگ رہے ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ جنت کا طالب ہوں اور جنت کے قریب کرنے والے عمل کا بھی طالب ہوں، وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اور پھر ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یا اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں۔ اور یہ آذان کی بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، آذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ مانگنا ہے۔ اس مقام وسیلہ کا لنٹر سقف عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہے۔ تو کیا مانگنی ہے؟ جنت مانگنی ہے۔ اور وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ جنت مانگے گا اور 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا،
اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جہنم سے بچا کر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام اللہم اجرنی من النار، 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 یہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جہنم سے بچائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں 4 کام بتائے۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، استغفار پشتو میں کرنا، یا خدا پاک معاف کروائے، عربی میں کہیں اردو میں کہیں، جس زبان میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں گے وہ استغفار ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کیا کرتے تھے وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی تھے، لیکن جو آپ کا معمول تھا، اکثر آپ کی زبان مبارک سے جو استغفار کے لفظ نکلتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کرنا، دوسرا جنت کو مانگنا، جنت کی طلب کرنا، چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اصفیاء، سارے اتقیاء جہنم سے پناہ مانگتے رہے اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہے۔